میں آج تھوڑا سا مخدوم صاحبان کو ان کے خاندان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بہت ساری قریش قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعارف تو یہ ہے کہ ہم سہو خاندان شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام لائے۔ ہم پرتھوی راج کی اولاد ہیں، یہ ہاشم کی اولاد ہے۔ ہمارے آباء و اجداد شہاب الدین غوری سے شکست کھانے کے بعد اس وقت پرتھوی راج کا بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہ خاندان ان کا منتشر ہوا، پھیلتے بکھرتے، کوئی سندھ میں گئے، کوئی پنجاب میں گئے، کوئی کہیں گئے، ایک شاخ تلمبے میں آئی۔ شیر شاہ سوری کے زمانے میں جو 16ویں صدی ہے، اس میں تلمبے پر سہووں کی حکومت تھی۔ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ تو میرا تھوڑا سا تعارف ہے۔ ان کا تعارف تھوڑا سا لمبا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ سے بات شروع کرنی پڑے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر عرب کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چھانٹا، پھر مضر کی نسل میں اللہ نے قریش کو چھانٹا، پھر قریش کی نسل میں اللہ نے ہاشم کو چھانٹا، اور ہاشم کی نسل میں اللہ نے میرا انتخاب فرمایا۔ اچھا، مجھے ایک فضیلت حاصل ہے، میری ماں بھی مخدوم صاحب کے خاندان سے ہے۔ مخدوم بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بیٹے تھے۔ یہ صدر الدین کی اولاد بیٹھے ہیں، ساڑی ماں کسی اور نہیں بڑھ دی۔ اچھا، وہ ہمارے جو نانکے ہیں وہ کہتے تھے ہم ہاشمی قریشی ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کی جستجو کی کہ ایویں تو گل نہیں بن جاتی، صدیاں تو ہاشمی قریش، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں یہ کڈے بڑے بندے تھے۔ میں انہوں نے دسی جانا، اس کا وزیر بن کے خوش ہوئے بیٹھے۔ پہلے تھوڑا سا تعارف کا، شاہ رکن عالم فرماتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ ہمارا خاندان جہاد میں شرکت کے لیے سندھ آیا۔ سندھ کا جو اس وقت فتح کے بعد مسلمانوں نے جو کیپٹل بنایا وہ منصورہ، سانگڑ کے پاس، کوئی سندھی بیٹھا ہو تو اس کو پتا ہوگا، سانگڑ کے پاس کھنڈر ہے۔ میں اسپیشل گیا اتھو منصورہ ویکھن واسطے، وہاں مسجد کے آثار سے وہاں میں نے 2 نفل پڑھے، میرا خیال ہے شاید صدیاں بعد کسی اتنے سجدہ دیتا ہوگا۔ مسلمانوں نے منصورہ کو سندھ کا دارالحکومت بنایا۔ دریائے سندھ آتا تھا اور ایسے ڈیلٹا بناتا تھا۔ ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے ایک شاخ ایدے گئی، ایک ایدے گئی، اگو آ کے رل گئی، آ جڑی وچ جا گیا، انہوں ڈیلٹا آندے، چھوٹی ہوگی تو بڑی ہوگی تو جزیرہ۔ یہ ڈیلٹا تھا منصورہ، اس پر مخدوم صاحب کے خاندان کو حکومت دی گئی محمد ابن قاسم کی طرف سے۔ پھر ایک فرقہ گزرا ہے کرامتا حمدان بن اشعث کرمت نے چھوٹی ٹانگ والا، ڈنگی ٹانگ والا، اس نے نماز معاف کر دی، شراب حلال کر دی، زنا حلال کر دیا۔ تو صرف نام کے مسلمان تھے، ویسے وہ نان مسلم تھے۔ انہوں نے منصورہ پہ قبضہ کیا اور ان کو نکالا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو آبا تھے وہ خارزم ہجرت کر گئے۔ جب محمود غزنوی ملتان پر آیا حملہ کرنے،
تو وجیہ الدین والد، کمال الدین دادا، جلال الدین پردادا، شمس الدین نسب سنا دوں سرکار، بہاؤدین، وجیہ الدین، کمال الدین، جلال الدین، حسین، عبداللہ، مطرف، مطرف، خزیمہ، حازم، یہ نہ ہیں سرکار دے نسب دے، تسا اگو اپنا دیو تو بھی میں یاد کر لی سی۔ حازم، تاج الدین، عبد الرحیم، عبد الرحمان، حبار رضی اللہ صحابی آ گئے، بن اسود، سعید بن ہاشم، مخدوم سے تو ہاشم تو حالت قریشی یا کی رکھ دو، صرف میں نے ایک گریڈ آپ کو اپ دے دیا ہے کیونکہ میری زندگی تو پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو مجھے اس کی جستجو تھی کہ میری ماں بیٹا اسی جڑا ہے نا اسی ہیں ہاشمی قریشی، میں کہا اماں جڑی تاریخ دوئی ہے نا وہ ہور دوسرا نسب بھی بتاتا ہوں، حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزہ بن قصی، وہاں بھی جا کے اللہ کے نبی سے مل جاتا ہے، لیکن یہ جو میں نے بتایا ہے نسب نامہ ہاشم کا، یہ خواجہ محمد حسن بخش قریشی جو حضرت عالی مقام کے 28ویں خلیفہ تھے، 28ویں خلیفہ۔ دیکھو سانو اسلام ملیا اس گھروں، ساڑھے میراسی آمدن میاں لبک بخیر، میاں عنایت علی، میاں گانا، میاں جانا، ساڑھی نسل پیڑھی پڑھ دیں دیں، اسی 1000 2000 دے دینے ہیں، انہاں سانو اسلام دیتا ہے، اسی ساری پیڑھی میں تو سنا رکھی ہے۔ حبار بن اسود بن ہاشم، ہاشم پہ آ کے اکٹھے ہو گئے، یہ بنو ہاشم ہے، ہم میرے نبی کی اولاد کا اس سے اعلیٰ مقام ہے جو سادات ہیں، لیکن یہ اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحف بن سروج بن رعوز بن فائج بن ارفشاد بن سام بن لوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں ان سارے قریشی صاحبان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنے عظیم خاندان سے ہیں۔ تھوڑا سا میں سیرت بتاؤں گا ان کے جدیات۔ خوارزم سے جب محمود غزنوی ملتان آیا تو حضرت کے پردادا جلال الدین ساتھ آئے، ان کو لے کر آئے۔ جب انہیں ملتان فتح کیا تو جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو کروڑ لال عیسن کا قاضی مقرر کیا۔ ٹھیک ہے، وہاں ان کی وفات کے بعد کمال الدین قاضی بنے، ان کی وفات کے بعد وجیہ الدین قاضی بنے، ان سے پیدا ہوئے شمس الاسلام
شیخ الاسلام حجت الاسلام محمد زکریا عرف بہاؤالدین، آپ لوگ باپ کی طرف سے ہاشمی ہو اور ماں کی طرف سے پتہ کون ہو؟ صحیح، ماں کی طرف سے پتہ کون ہو؟ حسنی سید ہو۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ یہ حضرت حسن کی اولاد سے کہ ان کے والد محترم ترمذ سے اسی زمانے میں کروڑ لال عیسن میں تشریف لائے، شادی ہوئی۔ ایک سلسلہ حسنی ہے، ایک سلسلہ ہاشمی ہے، دونوں کا نہیں جڑتا نا، تسی اللہ رسول دی نافرمانی کرو۔ یہ 12 سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے، والد محترم 15 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے چچا احمد غوث رحمت اللہ علیہ سے کہا، چاچا مجھے علم کی تلاش۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا۔ اب میں اگر ساری کہانی سناؤں تو کلخانی میں رہ جاوے گی۔ کتنے سال باہر رہے؟ 18 برس کی عمر، 15 سال کی عمر، 12 سال کی عمر، یہ سارے قول ہیں، لیکن مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ 18 سال کا لگتا ہے۔ اور 32 برس علم کی تلاش میں پھرے، یمن، شام، عراق، حجاز، بیت المقدس، مدینہ میں 5 سال قیام کیا۔ پھرتے 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 علم تو تھا، وہ اندر کی آگ نہیں تھی۔ عشق تے آتش دوہیں برابر تاؤ تکھیڑا، تو وہ آتش عشق نہیں تھی۔ تو شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کہا سفید باز آ گیا۔ سفید باز بڑا نایاب ہے، میں نے وہ بازوں کی بڑی ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں، سفید باز بہت نایاب ہے۔ ارشاد فرمایا سفید باز آ گیا۔ اور رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی کہ ایک ہمارا شہزادہ آ رہا ہے، وہ تیرے علم کو آگے پھیلائے گا۔ سبحان اللہ۔ 14 دن صرف یہ صوفیہ مشائخ بیٹھے ہیں، خلافت بھی کبھی 14 دن نے چل دی قسم سے۔ 14ویں دن خود خواجہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ خواب دیکھا کہ شہاب الدین سہروردی کا کمرہ ہے اور اس میں فرقے خلافت لٹکے ہوئے ہیں، تو آپ شہاب الدین سہروردی سے فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ پہنا دو بہاؤالدین کو اور اس کو خلافت دو۔ ابھی صرف 14 دن گزرے تو اگلے دن ان کو بلایا اور فرمایا وہ فرقہ اتارو۔ کہ تمہیں رات تو تم نے دیکھ ہی لیا نا کہ میرے نبی کا حکم تھا، یہ لو۔ پھر ایک انار کاٹا اور پیش کیا کہ کھاؤ۔ چند دانے زمین پر گر گئے تو حضرت نے اٹھا کے کھا لیے۔ کہنے لگے بہاؤالدین دنیا کو تجھ سے دور کر رہا تھا، پر تو نے یہ دانے اٹھا کے نا، مجھے نظر آ رہا ہے تو دنیا کا بادشاہ بھی بنے گا اور دین کا بادشاہ بھی بنے گا۔ 1222 میں واپسی۔ یہ مخدوم رشید بھی انہی کی اولاد ہے، احمد غوث کی اولاد ہے۔ احمد غوث کے بھتیجے عبد الرشید، احمد غوث کے بیٹے عبد الرشید، یہ کروڑ لال عیسن سے ملتان تشریف لائے اور اس طرح یہ خانقاہ ملتان منتقل ہوئی۔ تو ان کو خواب آیا کہ تیرا چچا زاد بھائی آ رہا ہے۔ جب وہ تشریف لائے 40 سال کی عمر میں، 50 برس 100 برس کی عمر پائی، 566 میں پیدا ہوئے، 666 میں انتقال فرمایا سجدے کی حالت میں۔ اچھا، اور میں یہ گال سمجھا سارے آرام ہے، اللہ نے رزق کتنا دیا۔ 7 بیٹے تھے مخدوم صاحب، 7 بیٹے تھے
اور ہر بیٹے کو 70 لاکھ دینار ملا، جو آج کا 2 کھرب 75 کروڑ 20 لاکھ بنتا ہے ہر بیٹے کو۔ دین کی بادشاہی دنیا کے، ہم چند پیسے پہ بک جاتے ہیں، کرسیوں پہ بک جاتے ہیں، MNA MP شپ پر بک جاتے ہیں، وزارت پہ بک جاتے ہیں۔ وہ اتنا رزق لے کر پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ، چین، جاپان، جاوا، سماٹرا، دکن، بنگال اور انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، یہاں مبلغین بھیجے۔ یہ تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا ہے، اب میں ایک صرف حدیث سناؤں گا جس میں سارا دین ہوگا، اور پھر اجازت چاہوں گا۔ دیکھو بھائی، فرائض کی معافی کوئی نہیں، 5 نمازوں کی معافی کوئی نہیں، چاہے قریشی ہے چاہے سعید۔ اگر سعیدوں کو معاف ہوتی یا کمیوں کو معاف ہوتی تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو معاف ہوتی، کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے ہیبت ناک واقعہ کوئی نہیں ہے۔ ظلم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر، اور بے بسی انتہا تھی اور سورج ڈھلا۔ یہ کون ہے حسین؟ یہ حسن، یہ حسنی بھی ہیں، یہاں حسینی سید بھی بیٹھے ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اجل ہی نے چھوڑا نہ کس اس اندر صفا تہارا، کیا کیا نہ حسرت سے سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں ہوٹر وجن اگو پچھو گڈیوں میں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، یہ پرانی اردو ہے، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، قذاق ڈاکو، اجل موت، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل چھتر، کیا بونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔